بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمپلسٹی آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیسے اور کیوں بنی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ بڑی ہی خوشحال اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ ہر طرف ہریالی تھی، لوگ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ حضرت داؤد کی قوم جو کہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب اس قوم کے پاس بے شمار دولت اور نعمتیں آ گئی تو یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر اتر آئی۔ اس قوم میں ہر طرح کے گناہ پائے جانے لگے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینا چاہا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤد کو وحی نازل ہوئی کہ اپنی قوم کو فرما دو کہ تم سب دن مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہو سوائے ہفتے کے۔ چنانچہ بذریعہ وحی ہفتے والے دن قوم کو مچھلیاں کا شکار کرنے سے روکا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے کے دن کا ادب لازمی قرار دیا گیا اور حکم دیا کہ اتوار سے جمعہ تک مچھلیاں پکڑنی ہیں مگر ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے اتوار سے جمعے تک مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں مگر ہفتے کو مچھلیاں دریا میں زیادہ ہوتی اور باقی کے 6 دن کم ہوتی۔ ہفتے کے دن جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے پاس آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ شیطان نے ان کے اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا اور انہوں نے سوچ لیا کہ ہفتے کو وہ دریا میں جال لگا دیا کریں گے اور اتوار کو پکڑ لیا کریں گے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے جال لگا لیے اور کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے حوض گھر تک بنا لیے اور اس حوض کا دریا تک راستہ بنا دیا۔ اس طرح یہ مچھلیاں ہفتے والے دن وہ حوضوں میں جمع کر لیتے تھے یا جال میں۔ یہ قوم ان مچھلیوں کو اتوار والے دن صبح صبح پکا لیتے، لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر کے حوض میں آ کر قید ہو گئیں تو پھر شکار تو ہو گئی نا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اسی بستی میں اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک بندے بھی تھے اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے یہ جال جو بنا رکھے ہیں، ہفتے کو مچھلیاں جمع کرتے ہو اور اتوار کو پکڑتے ہو، یہ شکار ہفتے کا ہی ہے، تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ تم لوگ گناہ کرنے سے باز نہیں آئے۔ وہ لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے ہماری جو مرضی ہم وہ کریں گے۔ اسی بستی میں 3 قسم کے گروہ تھے، ایک وہ جو اس گناہ کی شروعات کر چکے تھے اور دوسرے وہ جو ان کی اصلاح کرتے تھے اور تیسرے وہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ انہوں نے بستی کے درمیان میں اینٹوں سے دیوار بنانا شروع کر دی اور اس بستی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا اور دوسرے وہ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بے خوف ہو چکے تھے اور گناہ کرتے جا رہے تھے، اور رات رات اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور وہ بندر بن گئے۔ صبح جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سو کے اٹھے اور ان کو دیوار کے پار سے کوئی آواز بلند ہوتی نظر نہ آئی تو انہوں نے دیواروں پر چڑھ کر دیکھا تو سب کے سب بندر بن گئے تھے اور یہ سب کے سب 3 دنوں میں ہلاک ہو گئے۔ وہ خوف سے چلانے لگے اور خدا سے معافی مانگنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی باقی قوم نے توبہ کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے 12,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اپنے اعمال کی سزا دی۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے بندر بن گئے۔ یہ لوگ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، یہ لوگ آہستہ آہستہ مرتے گئے۔ اس طرح یہ لوگ 3 دن کے اندر اندر سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دردناک عذاب سے سلامت رکھا۔ وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے بچا لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آج ہم کو جو بندر دکھائی دیتے ہیں کیا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر کوئی عذاب بھیجتا ہے تو وہ عذاب بس انہی کی نافرمانی کا ہوتا ہے، ان کی سزا بس انہی لوگوں کو ملتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، ان کی نسل وہاں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے خیال سے آج کے بندر بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر کی نسل میں سے ہیں، ان کا خیال غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بندروں کو 3 دنوں کے اندر اندر ہی ہلاک کر دیا تھا۔
سورہ الاعراف کی آیت نمبر 163 تا 166 تک ہے۔ جب وہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، جبکہ ان کی تعطیل کے دن یعنی ہفتے کو مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتیں اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتیں، اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ پھر جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کو ان کی نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے۔ غیر جن اعمال سے ان کو منع کیا گیا تھا، جب وہ ان پر اصرار اور سرکشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔